تین رکوع ہیں، اس کی 78 آیات بینات ہیں۔ اس کا نام رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے، اور اس سورت کا آغاز لفظ رحمان اللہ کے ناموں میں سے وہ الرحمن، اس لیے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورت رحمان رکھا گیا۔ اس کی بڑی عظمت ہے جناب۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ایک دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت اللہ نے سورت الرحمان کو رکھا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ سورت الرحمان کیا ہے؟ قرآن کی زینت ہے، قرآن کی دلہن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اس سورت کے اندر اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، اور ذات اور صفات جو ہوتی ہیں ان کو ماننا بندے کی ایمان کی زینت ہوتا ہے، اس لیے یہ قرآن کی زینت ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس صورت میں خاص طور پہ جنت کا ذکر خیر کیا گیا، جنت کی حوروں کا، جنت کے محلات کا، جنت کے باغات کا، جنت کے حسن کا ذکر خیر کیا، اس لیے یہ صورت کیا ہے؟ قرآن کی زینت ہے۔ اور تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آئی ہے۔ اس کے پڑھنے کا یا آنے کا جو انداز ہے وہ اس صورت کو جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کا سبب ہے، اس لیے یہ پوری صورت قرآن کی زینت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی زینت ہے، اس لیے اس کو زینت قرار دیا گیا۔ اس کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر قرآن کو نازل کرنے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تعلیم دینے اور دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم کا ذکر اللہ نے اس صورت میں فرمایا، اس لیے اس صورت کو صورت قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اور باتیں یہ بیان ہوئی ہیں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن میں گھٹاؤ نہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول صحیح اور وزن صحیح کرنے کا حکم جو ہے اہل ایمان کو دیا ہے، اور یقیناً ناپ تول میں کمی کرنا یا تولنے میں کمی کرنا، ٹھیک ہے نا جی، اور ناپ تول میں دونوں میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ کئی قوموں کو اس وجہ سے اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور فرماتے ہیں میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن میری امت 5 باتوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ کتنی باتوں میں؟ 5 باتوں میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سنیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اعلانیہ، تو پھر اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں عام آ جاتی ہیں جس کا نام بھی کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ آج دیکھ لیں کیسی بیماریاں، یہ کیا ہے؟ نتیجہ بے حیائی کا، سر عام بے حیائی۔ تو یہ حضور فرماتے ہیں اس دن سے میں ڈرتا ہوں کہ جس دن یہ آ گئی میری قوم میں تو یہ طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگ جائیں گی، اور ایسے ہی ہے جناب۔ دوسری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کیا کرے گا؟ قحط سالی، ان پہ مصیبتیں، ان پہ ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔ یہ جو آج ہمارا نظام ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج آپ ایک ریڑھی والا بھی دیکھیں نا مزدور، تو وہ بھی دھوکہ دہی سے باز نہیں آتا الا ماشاء، وہ بھی تولتے ہوئے ضرور دھوکہ کرتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا میں اس دن سے ڈرتا ہوں، جب یہ مرض آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مصیبتیں نازل ہوگی اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ بارش کو روک دے گا، اور بارش کا ایک قطرہ بھی انسانوں کو عطا نہ کرتا اگر زمین پہ اللہ کی دیگر مخلوق نہ ہوتی، چوپائے نہ ہوتے، چرند اور پرند نہ ہوتے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بارش عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی عہد کو توڑ دیں گے تو اللہ ان پہ غیروں کو مسلط کر دے گا۔
اس کے رسول کے احکامات کو بھلا دیں گے تو پھر ان سے جو ہے وہ اب رب کا خوف جب نکل جائے گا تو پھر غیروں کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آج ہم بھی اپنی مرضی سے، ہمارے حکمران بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کہیں غیر سے جا کر اجازت دینی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے سامعین ذی وقار، پانچویں بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اللہ کے قانون کو چھوڑ دے گا اور دوسرا قانون اللہ کے احکامات پہ اس کو مسلط کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، وہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے جب اللہ کے احکام کو بھلا دیں گے۔ ایسا ہی آج آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ حضور کی حدیث، حضور فرماتے ہیں اس دن سے میں ڈرتا ہوں کہ یہ میری قوم اس بلا میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ایک وقت آئے گا کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کل من علیہا فان، تو فرشتے کہنے لگے اور جی انسان ہلاک ہو گیا، انسان کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ اچھا ابھی ان کو اپنی کوئی خبر نہیں تھی کہ ہمارے بارے کیا آئے گا، انسان ہلاک ہو گیا جی، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر فرشتوں کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا کہ ہم نے بھی رہنا نہیں ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، رہنے والی صرف ذات کون سی ہوگی؟ خدا کی ذات ہوگی، ذو الجلال والاکرام، عظمت والا، شان والا، جلالت والا خدا وہ باقی رہے گا، ساری دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ اچھا یہ فائدہ سنیں، جب بھی آپ دعا کریں تو لفظ ذو الجلال سے اس کا آغاز یا اختتام کیا کریں تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یا رب ذو الجلال، لفظ یا رب ذو الجلال میرے اوپر کرم فرما دے، یہ لفظ بار بار کہا کریں، یہ حضور کی حدیث ہے، اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یا ذو الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، اس کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو پڑھ رہا تھا یا ذو الجلال والاکرام، امام الانبیاء نے فرمایا بے شک اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا، جو بھی مانگے گا۔ تو یہ اس لفظ کے ساتھ دعا کریں تو اللہ جو ہے وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا مدھامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ دونوں جنتی نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہوں گے، تم رب کی کون کون سی نعمتوں سے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنت کا ماحول سبز ہوگا، اتنا گرین ہوگا کہ دیکھنے والے کو سیاہی مائل جھلک وہاں سے نظر آئے گی، اور یہ دنیا میں سب سے خوبصورت رنگ اور آخرت میں بھی یہ سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ یوں جنت کا منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس لیے یہ جو سبز رنگ ہے یہ آنکھوں کے نور کے لیے بڑا مفید ہے۔ کیا ہے؟ یہ آنکھ جب سبز چیز پہ پڑتی ہے نا تو اس کی آنکھ تیز ہوتی ہے، اس کی نظر کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے۔ آج کل تو نہیں، پہلے زمانے میں جب آنکھ سنواری جاتی تھی تو آگے پٹی لگائی جاتی تھی، اس کون سی تھی؟ سبز رنگ کی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، حضور کی حدیث ہے، یہ ویسے نہیں، وہ تحقیق ہم نے کر کے ایسا کام کرتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے جناب، اور حدیث بھی جو ہے وہ یہ سمرقندی علیہ رحمٰن نے اس حدیث کو نقل کیا، مفسرین مسند شہباب میں یہ حدیث ہے، دیگر بہت بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جب سبز چیز پہ بندہ نگاہ کرتا ہے تو بندے کی نظر جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سبز مائل جنت کا ماحول ہوگا، اللہ نے اس خوبصورت ماحول کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
तबारक अस्म रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। इस सूरत का इख्तिताम अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नियामतों का पहले जिक्र किया, जन्नत का जिक्र किया, जन्नत में जो नियामतें हैं उनका जिक्र किया, उनकी हुस्न का जिक्र किया, और उसके बाद फिर इसका इख्तिताम अपनी अजमत और अपनी बुजुर्गी पे फरमाया। इसलिए हज़रत सोबान फरमाती हैं, नमाज से फारिग होने के बाद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है जनाब। बहुत से लोग कहते हैं कि फर्ज के बाद तो दुआ है ही नहीं, ये पता नहीं, सुने मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सोबान फरमाते हैं, ताजदार मदीना नमाज से जब फारिग होते 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते और फिर आप फरमाते अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम व इलैका यर्जिउ सलाम तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम। ये दुआ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करते थे। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद